बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। कहते हैं कि जब कोई मुखालिफ आपको तस्लीम कर ले या जब कोई मुखालिफ ये कहे कि हाँ आप तरक्की कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप वाकई तरक्की कर रहे हैं। और तारीफ़ वो होती है जो मुखालिफ के मुंह से निकले। और कैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो अपने आप को और जो साबका वज़ीर ख़ज़ाना भी हैं और जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हैं, लेकिन जो तरक्की है, मुआशी तरक्की और जिस तरीके से शरह नमूद है उसमें इजाफ़ा हुआ है, उस पर बबांगे दौल और वो भी जियो के चैनल पर बैठकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ की है। उसकी मुख्तसर तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। एक इदारों में रहने वाले जो लोग हैं उन पर नज़रसानी की एक पॉलिसी बनाई गई है। नज़र रखने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी तैयार की गई है और ये भी हुकूमत का एक बड़ा अहम कारनामा है। तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी तैयारी कर ली है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि अदम एतमाद के हवाले से, जो तहरीक अदम एतमाद का वावेला है उसके हवाले से अपोजिशन के 25 लोग इस वक्त उनको ओके या यस नहीं बोल रहे, जिसकी वजह से अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही अपोजिशन की तरफ से। और ये भी बड़े एक मुसद्दका ज़राए की खबर है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला था और उस मामले में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुजरिम था शहजाद खालिक ने एक दरख्वास्त दायर की और ये अपील थी सज़ा के ख़िलाफ़। और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो इतना एक हीनियस आप कह सकते हैं कि जुर्म है और इतना वो बदबख्त दरिंदा था जो इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस था, और मुजरिम ने अपील दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए जो मुजरिम की 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा थी उसको बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को हदायत जारी की कि पीका एक्ट में तरमीम करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुर्म की सज़ा 7 साल कैद से बढ़ाकर 14 साल की जाए। पीका एक्ट कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो पोर्नोग्राफी है उसकी सज़ा 7 साल बहुत कम है, कम से कम 14 साल सज़ा होनी चाहिए। अदालत ने करार दिया कि वीडियो सबूत की फोरेंसिक एजेंसी से तस्दीक हो जाए तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जिनसी जराइम के मुतासरीन को अदालत बुलाने की ज़रूरत नहीं। मुलज़मान को सज़ा देने के लिए फोरेंसिक साइंस लेबार्ट्री की रिपोर्ट को हतमी तस्वर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मुजरिम शहजाद खालिक की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील को मुस्तरद किया। उन्होंने 24 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जारी किया। अदालत ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं और अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स यकीनी बनाए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस का इन कैमरा ट्रायल किया जाए। मुतासरा बच्चे को अदालत में मुलज़िम के साथ पेश ना किया जाए, बयान वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड किया जाए। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि अगर वीडियो सबूत की फोरेंसिक एजेंसी से तस्दीक हो जाए तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी और जिनसी जराइम के मुतासरीन को अदालत बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सज़ा के लिए फोरेंसिक साइंस लेबार्ट्री की रिपोर्ट को हतमी तस्वर किया जाए। और अदालत ने ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिमिनल लॉ में और जो आजकल इज्तिमाई ज़्यादती के मामलात हम देखते हैं, कभी मोटरवे ज़्यादती केस हमारे सामने आता है, माजी में मासूम ज़ैनब का जो ज़्यादती केस था वो सामने आता है, नूर मुकदम केस है। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बारे में अदालतों को वाकई इस तरह की जो एविडेंस है उसके ऊपर रिलाय करके इन मुजरमों को सज़ा देनी चाहिए। अब देख लें, नूर मुकदम केस में ज़ाहिर जाफ़र एक दरिंदा है और वो कैसे तमाशा कर रहा है। अब वही आप उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस में देख लें, अगर उसको 1 माह के अंदर सज़ा सुना दी गई होती और इतना टाइम ना दिया जाता कि वो मुद्दईयान को प्रेशराइज़ करता या मैनेज करता तो आज ये हालात ना होते। तो ये एक बड़ा अहम फ़ैसला है जिस पर अब मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत को कहा गया है कि जो सज़ा है उसको बढ़ाया जाए। देखते हैं हुकूमत उस हवाले से क्या करती है। दूसरी तरफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले से एक अहम जो मामला सामने आया है और ये इंसदाद दहशतगर्दी एक पॉलिसी तैयार की गई है। और ये भी हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा अहम जो एक काम है। मुआशरे में दीगर मामलात के साथ बढ़ते हुए शिद्दत पसंदाना रुझानात को रोकने के और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर नज़र रखने और उनकी सफ़ों में मौजूद मसाइल का बायस बनने वाले अनासर की कल्ला कमा के मकासद के लिए नई एक पॉलिसी तैयार की गई है।
اور یہ جو پالیسی ہے وفاقی حکومت نے قومی سطح کی ایک اور اہم پالیسی کی منظوری دی ہے۔ قومی انسداد پرتشدد انتہا پسندی NCVE پالیسی 2021 کو وفاقی اور صوبائی حکومتوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، وکلاء اور اقلیتی نمائندوں سے مشاورت کے بعد منظور کیا گیا ہے۔ حتمی منظوری کے لیے وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جمع کرانے سے قبل وفاقی حکومت نے NCVE کا تازہ ترین مسودہ صوبائی حکومتوں کو بھی ارسال کیا ہے۔ وزارت داخلہ اور تمام دستاویزات کو ایک جگہ جمع کرنے والی قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی نیکٹا کے حکام کے مطابق NCVE پالیسی گزشتہ سال اگست میں نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کی سفارشات کی روشنی میں بنائی گئی تھی۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردانہ حملے کے بعد پہلی دفعہ جاری کیے گئے نیشنل ایکشن پلان کے نظر ثانی شدہ مسودے کا جو 13واں نقطہ تھا اس میں انسداد پرتشدد انتہا پسندی پالیسی سے متعلق ادارہ بنانے اور اس کے اطلاق کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران غیر فعال رہنے والی شہری محکمے کی جانب سے یہ ایک اہم کام ہے جو مکمل کیا گیا ہے، اور اس میں اداروں کا ایک بڑا کردار ہے اور ان ساری چیزوں کو بھی دیکھا گیا ہے۔ اور یہ جو مشاورت ہے اس میں یہ مشاورت ہر فورم سے کی گئی ہے، اور اس میں جو بڑے اہم مقاصد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، اور یہ اداروں کے اندر جو انتہا پسندی میں ملوث، آپ کو یاد ہوگا جنرل رحیل شریف نے جب وہ آرمی چیف تھے تو انہوں نے مختلف جو خاص طرح کے جو مذہبی علماء کرام ہیں ان کی تقاریر پر پابندی لگائی تھی، اور وہ جو کینٹ کے اندر یا جو فوجی افسران یا فوجی ملازمین تھے، جو کانسٹیبل تھے، سپاہی تھے، ان پر کچھ پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ تو وہ یہ بیسیکلی پولیس ہے، FIA ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کے اندر جو انتہا پسندانہ سوچ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس ادارے کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ ان پر نظر رکھنے کے لیے یہ سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس پر ہمیں دیکھنا ہوگا، اور یہ اسپیشلی پولیس اور ان اداروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے ایک بڑا اہم سٹیپ لیا ہے اور خط لکھا ہے بلاول زرداری کو بھی، شہباز شریف کو بھی، اور کہا ہے کہ آئیں ہم مل کر جنوبی پنجاب بناتے ہیں۔ اب جنوبی پنجاب بنانے کے لیے، صوبہ بنانے کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے۔ اپوزیشن کیا کرتی ہے کہ وہ آئین کیا ایک عام قانون میں جس میں سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اس میں ترمیم کے لیے ہیلے بہانے کرتی ہے، تو آئین میں ترمیم اپوزیشن کے بغیر تو ہو نہیں سکتی، 2/3 میجورٹی چاہیے، وہ عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا اہم قدم اٹھاتے ہوئے اور اپوزیشن کا منہ بند کرنے کے لیے، دیکھیں جنوبی پنجاب میں ملتان میں سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے، اور وہاں پر جو بیوروکریسی ہے ان کو بٹھایا ہے کہ جن کے کام لاہور آ کر ہوتے تھے اب ان کے ملتان میں ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایک فیسلٹی دی گئی ہے، ان کو فنڈز بھی دیے گئے ہیں۔ لیکن جو حکومت بار بار حکومت پر اپوزیشن کی طرف سے الزام لگایا جاتا تھا اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ پالیسی آئی۔ یہ بہت اہم کام ہے اور اس پر بڑی تکلیف ہے، اور کس کو تکلیف ہے؟ یہ اپوزیشن کو ہے، اور اپوزیشن کو کرارا جواب دیا ہے شاہ محمود قریشی نے، اور انہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اب نہ تو یہ جنوبی پنجاب کا کریڈٹ عمران خان کو دینا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں بنے، نہ کریں گے تو ان کا چہرہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتنے خیر خواہ ہیں جنوبی پنجاب کے، اور ہاں کرتے ہیں تو یہ عمران خان کو یہ سمجھیں گے کہ عمران خان کو بہت بڑا پولیٹیکلی ایج ہوگا جنوبی پنجاب میں، تو یہ ہر طرف سے ان کو ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا اور ان کو جو ہے وہ پھنسا دیا ہے شاہ محمود قریشی نے، اور بڑی ایک انٹیلیجنٹ ایک انہوں نے جو ہے وہ موو کیا ہے، اور ایک اچھی موومنٹ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے جو بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ہیں اس کا کام شروع ہو گیا، کیونکہ مئی کا ذرائع کے مطابق 15 مئی کو جو ایک پنجاب کے ایک جو پہلا جو مرحلہ ہے اس میں بلدیاتی الیکشنز ہو جائیں گے۔ تحریک انصاف نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ مرکزی قائدین نے یونین کونسل کی سطح پر کارکنان کی رائے لینے کے لیے امیدوار میدان میں اترنے کی ہدایت کی ہے کہ جائیں اور امیدواروں کو خود سلیکٹ کریں، ہمیں نام دیں، ہم ان کے انٹرویوز لیں گے، اور کارکنان کی سلیکشن پر ہی جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ دی جائے گی۔
تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلدیاتی امیدواروں کو ٹکٹ تقسیم کرنے سے پہلے یونین کونسل کی سطح پر کارکنان سروے کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارکنان کی رائے اور مشاورت سے یونین کونسل کی سطح پر ٹکٹ جاری کیے جائیں گے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے امیدواروں کی لسٹیں انہوں نے طلب کی ہیں اور لسٹیں یونین کونسل کی سطح پر کارکنان کے سروے کی بنیاد پر مرتب کی جائے گی اور ایڈوائزری کمیٹی وزیر اعظم کو یہ فراہم کرے گی۔ یہ ایک بڑا اچھا کام ہے، یہ واقعی جمہوری پسند ایک کام ہوگا اگر کارکنان کو اختیارات دیے جائیں اور کارکنان کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنا نمائندہ، اپنے جو ان کی حلقہ بندی ہے اس کا نمائندہ وہ خود ڈھونڈیں اور وہ خود ساری چیزوں کو دیکھیں۔ شیخ رشید نے آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہوئی تو اپوزیشن کے 25 ارکان کم ہوں گے اور اپوزیشن کے 25 ارکان ہمارے رابطے میں ہیں۔ شیخ رشید آپ جانتے ہیں کہ بڑی اندر کی بات کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے زور نہیں لگایا ہوگا، کیا انہوں نے پوری ورکنگ نہیں کی ہوگی اس سارے معاملے پر کہ ہمیں وفاق میں حکومت کو گرانا چاہیے اور تحریک عدم اعتماد لے کر آنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ہیلا بہانہ کر چکے ہیں، گیٹ نمبر 4 کے یہ چکر لگا چکے ہیں، الگ الگ یہ ملاقاتیں کر چکے ہیں، لیکن عمران خان نہیں جانے والے۔ اس وجہ سے ان کو اب یہ بات نظر آ گئی ہے کہ ان کے 25 ارکان ان کو اگر یہ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں تو ان کے 25 ارکان ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس تاریخی ذلت سے یہ بچنا چاہتے ہیں اور یہ تحریک عدم اعتماد سے پیچھے۔ اور مفتہ اسماعیل جو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، مفتہ اسماعیل، اور وہ سابق وزیر خزانہ بھی ہیں اور ATM کہا جاتا ہے ان کو، مریم نواز اور نواز شریف کا، انہوں نے اس جو بحث چل رہی ہے کہ کیا واقعی پاکستان نے کوئی ترقی کی ہے اور پاکستان 14 سال میں جو ترقی کی شرح ہے اس میں دوسری بار بلند ترین، اور وہ بھی دوسری بار عمران خان کے دور میں بلند ترین سطح پر پہنچا ہے، تو اس پر مفتہ اسماعیل نے کہا ہے کہ جو ملک میں پچھلے 4 سال سے 5% کی شرح سے ترقی ہوئی ہے یہ بات درست ہے اور میں اس کی میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جیو نیوز کا پروگرام ہے نیا پاکستان، اس میں مفتہ اسماعیل نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ کیا واقعی پاکستان نے ان 4 سالوں میں 14 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور 5% شرح نمود جو ہے ترقی کی شرح ہے وہ بڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ یہ بات درست ہے اور وہی ہے کہ جب مخالف تعریف کرے تو اس کا مطلب ہے معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔